اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری آج کی گفتگو الکافی کی کتاب میں وارد ہونے والے ابواب کے ضمن میں باب الرفق میں جو احادیث وارد ہوئی تھی اس سے متعلق ہے کہ سابقہ دروس میں آپ نے مطالعہ کیا تھا کہ رفق کا معنی کیا ہے، اور ہم اس میں سے تقریباً 16 حدیثیں باب الرفق میں ہیں۔ ہم تقریباً ایک حصہ اس کا پڑھ چکے تھے، 6-7 حدیثیں رہ گئی تھیں، وہ انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے۔ رفق کا مطلب نرمی ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں خشونت اور سختی آتی ہے۔ اخلاق کے اس حوالے سے قبل اس کے کہ ہم بحث میں وارد ہوں، ایک اہم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اخلاق کا حقیقی تعلق باطن سے ہے، اور باطن کی اساس پر ایک فعل کا انجام پانا ہے۔ ایک فعل کئی اعتبار سے ظاہر ہو سکتا ہے، اگرچہ اس میں ارادہ شامل ہوتا ہے، لیکن راسخ صفت اگر نفس میں ہو اور وہ راسخ صفت ارادہ بننے کا سبب بنے اور عمل صادر ہو انسانی بدن سے، انسان کے اعضاء و جوارح سے، یہ اخلاق کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان ایک ماحول کا اثر لے کے، ایک فضا کا اثر لے کے ایک عمل کو انجام دیتا ہے، جو کہ عمل صالح بھی ہو سکتا ہے، عمل بد بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً دعائے کمیل کے حوالے سے مومنین کی جب اجتماعی ایک جگہ کے اوپر شرکت ہوتی ہے اور ماحول بنایا جاتا ہے، ایک غمگین آواز میں کوئی شخص دعائے کمیل اچھی آواز میں پڑھتا ہے، تو ان سب چیزوں کی تاثیر انسانی روح کے اوپر برپا ہوتی ہے۔ مثلاً انسانی روح وہ اچھی آواز سے ایک اثر لیتی ہے، اور مثبت چیز ہے، منفی چیز نہیں ہے اچھی آواز کا اثر لینا۔ علماء نے اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس کی شدید تاکید ہے۔ مثلا قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھا جائے، یا اسی طریقے سے مرثیہ کے حوالے سے روایات میں ذکر ہے، اور اس طرح سے بہرحال آواز کا ایک گہرا اثر پایا جاتا ہے کہ اس بحث میں ابھی ہم وارد نہ ہوں۔ اسی طرح سے ماحول کا، جہاں پر بھی مومنین کا ایک اجتماع ہوگا اور ادھر ماحول سازی کی جائے تو اس کے معنوی ایک اثر برپا ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پہ ہم جو دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں یا گریہ انسان کرتا ہے، اس میں ایک راسخ صفت کی اساس کے اوپر فقط یہ آثار نمایاں نہیں ہو رہے انسانی بدن سے، اس میں ایک بڑا کردار ماحول اور فضا کا ہے، ایک بڑا کردار اچھی آواز کا ہے، ایک بڑا کردار انسان کا اپنا میلان، بعض اوقات انسان معنوی میلان زیادہ اپنے اندر احساس کرتا ہے، اور بعض اوقات بالکل ہی عاری پاتا ہے۔ یہ حالات انسان پہ مختلف گزرتے ہیں، لہٰذا یہ عمل صالح کہلائے گا، لیکن اخلاق کے دائرے میں نہیں آ رہا۔ اخلاق کے دائرے میں اس وقت کہلائے گا کہ جب ایک صفت انسان میں تکرار کی وجہ سے راسخ ہو چکی ہو، رسوخ پیدا کر چکی ہو کہ وہ انسانی نفس سے آرام سے زائل ہونے والی نہیں ہے۔ نمبر 2، انسان فقط ارادہ کرتا ہے تو وہ چونکہ صفت راسخ ہے، وہ انسانی اعضاء و جوارح اور بدن سے عمل کو بآسانی صادر کر دیتا ہے، یعنی اختیاری عمل ہوتا ہے۔ اخلاق، عادت اور اخلاق میں یہی فرق ہے کہ عادت اختیاری غیر اختیاری ہر دو کو شامل ہے، لیکن اخلاق اسی وقت کہلاتا ہے جب اختیار سے ایک انسان عمل انجام دے۔ اب عملی دنیا میں جب ہم قدم اٹھائیں، چونکہ آج ہم رفق کا جو باب پڑھیں گے وہ عملی زندگی سے ہمارے وابستہ ہے۔ عملی دنیا میں اگر ہم کسی بھی اخلاقی صفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان تکرار کرے اس عمل کا، کیونکہ تکرار اچھے صفت کا کرے یا بری صفت کا کرے، وہ انسانی نفس کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے یا بنتی چلی جاتی ہے وہ صفت۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کیل لیں اور ہتھوڑی سے آپ دیوار پہ یا زمین کے اوپر اسے ٹھونکنے لگ جائیں، مارنے لگ جائیں، تو جیسے جیسے ضرب اس کے اوپر مسلسل پڑتی رہے گی، وہ اندر زمین کے اندر جاتی چلی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک عمل
ارادے اور اختیار سے، ارادے اور اختیار کو ہمیں فراموش نہیں کرنا۔ اخلاق ارادے اور اختیار کے بغیر جنم نہیں لیتا، لہذا ارادہ، اختیار اور عمل اور صفت راسخ کا وجود میں آ جانا، اگر وہ صفت راسخ وجود میں نہیں آئی تو اخلاق نہیں کہلائے گی۔ یہ تین چار چیزیں مل کے اخلاقی ایک وصف کو جنم دیتی ہے۔ لہٰذا تکرار سے ہم جب ارادتاً و اختیاراً ایک عمل انجام دیں تو ہر تکرار در حقیقت اس صفت کو ہمارے نفس کے اندر اسی طرح سے راسخ کر رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک کیل اس پہ ضرب لگے تو وہ راسخ ہوتی چلی جاتی ہے۔ برائیاں بھی اسی طرح سے ہیں، اچھائیاں بھی اسی طریقے سے۔ عموماً انسان چونکہ برائیوں میں غفلت برتتا ہے، نادانی دکھاتا ہے، شہوات کا شکار ہو جاتا ہے، غصہ غضب کا شکار ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے نفس میں زیادہ رسوخ یہ برائیاں کر جاتی ہیں، اس لیے وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ برائی اس سے صادر ہو جاتی ہے۔ بعض اچھائیاں بھی اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً کسی زندگی میں ایسا امر پیش آتا ہے کہ اسے تکرار اس کا بار بار کرنا پڑتا ہے، جیسے جاب کے لیے انسان کو صبح سویرے اٹھنا ہے۔ اب وہ اگرچہ جاب کے لیے جا رہا ہے لیکن ارادتاً و اختیاراً چونکہ وہ مسلسل جا رہا ہے، اس لیے پھر وہ پوری زندگی ایک مدت کے مثلا 20 سال 25 سال وہ عادی ہو جاتا ہے اس طرز کو اختیار کرنے کا۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک تذکر کے باب سے تھا، اس لیے جب ہم رفق کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ان احادیث کو ہم نے ان دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھنا ہے۔ ایک دفعہ بے عنوان صفت اخلاقی ہم اس کو لینا چاہتے ہیں، اگر ہم صفت اخلاقی لینا چاہتے ہیں تو تکرار لازم ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے۔ یقیناً یہ بات یہاں پہ ہمیں پیش آئے گی کہ تکرار تو اس وقت کرے کہ اس کا موقع اور محل بھی ہو۔ مثلاً ایک انسان شجاعت حاصل کرنا چاہتا ہے یا میدان جنگ کی شجاعت حاصل کرنا چاہتا ہے، اب میدان جنگ ہے ہی نہیں تو کیسے وہ شجاعت حاصل کرے؟ تو میدان تو پہلے سجے تاکہ ادھر وہ دوچار ہو، جب وہ اس مصیبت سے دوچار ہوگا تو وہاں پہ اس کے لیے اختیار کا عالم آئے گا کہ وہ فرار کرے یا استقامت دکھائے مثلا۔ تو اسی طریقے سے انسان کو سب سے پہلے میدان چاہیے، وہ میدان میں جب قدم اٹھائے گا تو تب ایک مشکل سے، ایک حادثے سے، حادثہ بمعنی یہاں پہ عربی معنی میں، اردو معنی میں نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کے معنی میں نہیں ہے، حادثہ یعنی کسی واقعہ اس سے کوئی پیش آئے، اگر اسے اس مورد کا واقعہ ہی، اس ٹاپک کا واقعہ ہی نہیں پیش آ رہا تو اسے اپنے نفس کے اندر اس صفت کو اجاگر کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا انسان کے لیے اس طرح سے خلق کی ہے اور نعمات اور مصیبتوں میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے، دنیا کی زندگی ہی میدان ہے۔ یا تو وہ اس زندگی سے بھاگ جائے، جیسے کہ بعض لوگ غاروں میں چلے جاتے ہیں یا کمرے سے باہر ہی نہیں آتے، کسی سے بھی نہیں ملتے، یہ خود اپنے لیے انوار الہیہ کا ایک باب بند کر دیتے ہیں، وہ کسی کمال کے حامل نہیں بنتے۔ لہذا ضروری ہے کہ بھرپور زندگی میں قدم رکھے، خصوصاً اجتماعی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی انسان کی بنائی ایسی ہے، ایک طرف سے اسے خوشگواری مل رہی ہے، دوسری طرف سے ناگواری مل رہی ہے، ایک اس سے امانت داری کا سلوک کر رہا ہے، دوسرا اس سے بد دیانتی کر رہا ہے یا کرپشن کر رہا ہے، ایک اس کی عزت کر رہا ہے، دوسرا اس کو ذلیل و خوار کر رہا ہے، ایک اس کو اپنی طرف امن و امان کے ساتھ پرسکون کر کے چیز لا رہی ہے، ایک خوفزدہ اسے کر رہی ہے اور اس کے اندر دہشت کو ایجاد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی انسان کی اجتماعی رکھی اسی طریقے سے، لہٰذا جو شخص اجتماعی زندگی بسر کرتا ہے، یعنی خاندان کے اندر یا معاشرے کے اندر کاروبار ہے، جاب ہے یا جو بھی اس کی زندگی کا شعبہ بنتا ہے، وہاں پہ جب وہ ان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے لیے اپنی اخلاقی اوصاف کو ابھارنے کا میدان فراہم ہو جاتا ہے۔ لہذا جو اپنے آپ کو ان تمام جگہوں سے کاٹ دے تو پھر تو اس کے اندر اس طرح کے اعلیٰ ترین اوصاف انسانی جنم نہیں لیں گی۔ مثلا اگر درد اور مصیبت آئے نہ تو صبر کہاں سے آئے گا؟ صبر پڑھ لینے سے تو اور احادیث اور آیات کریمہ کے سن لینے سے تو نہیں آئے گا، یا صابرین کا مقام اور منزلت، بلند منزلت جان لینے سے تو صبر نہیں آتا۔
ضروری ہے کہ اس کو اتنی ناگواریاں، مثلا اسے مختلف چیزوں سے لڑنا پڑے، تھکاوٹ سے، نیند سے، اپنی عزت سے، دوسروں کے رویوں سے۔ رویوں میں بہت اہمیت کی حامل یہ چیز ہے کہ احادیث اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ رویوں سے لڑنا اتنا مہم ہے، یعنی یہ رویے مختلف ہمیں جو تنگ کرتے ہیں آس پاس کے افراد کے، یا ہمسایہ ہے، دوست ہے، بہن بھائی ہیں، خاندان کے چند افراد ہیں، یا فیملی میں موجود نہیں ہے، کوئی اسے تنگ کرنے والا نہیں ہے، کسی کا رویہ اسے تنگ کرنے والا نہیں ہے، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجے گا تاکہ وہ اس کو تکلیف دے۔ تکلیف دے گا تو اوصاف انسانی اس کے وجود میں آئیں گے، لہٰذا تکلیف دہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان خلق کیا ہے، اس لیے تکلیف میں بہت بڑا ایک نفع، فائدہ اور حکمت موجود ہے کہ وہ کئی اوصاف الہیہ جو انسان اپنی دسترس میں استطاعت کے تحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے، اس کا میدان فراہم ہو جاتا ہے۔ بہرحال اخلاقی اوصاف کو عملاً جنم دینے کے لیے میدان چاہیے، اور یہ میدان انسان کو اپنی اجتماعی زندگی میں میسر آ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ میدان خود فراہم کرنا پڑتا ہے انسان کو، کہ اگر اس نے خود فراہم نہیں کیا تو اسے وہ میسر نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ وہ غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن صرف دوسروں کو پیسے ٹرانسفر کر کے انہیں کہتا ہے کہ آپ جا کے غریبوں سے تعلق قائم کر لیں، اس سے اس کا غریبوں کے پاس تعلق قائم نہیں ہوگا۔ وہ خود اگر کسی غریب کے پاس، اپنے سے یعنی نیچے طبقے کے پاس جائے، خواہش کرے کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، دیکھیں وہ گھر کی کیسے زندگی بسر کر رہا ہے، کیسے مہمان نوازی کرتا ہے، اس کی درد و تکلیف کو احساس کرنے کو اپنے اندر اجاگر کرے، احساس کرے اس کے مسائل اور مشکلات کو، یہاں پر اس کے لیے اس کے عین مطابق جو اس کی ڈیمانڈ ہے، عین مطابق جو اس کی ضرورت ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یا انفاق کرنے والا یا راہ الہی میں مال سے جہاد کرنے والا یہ وصف کا حامل بن سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اسے اپنا جو محل نما گھر ہے، آرام دہ زندگی ہے، وہ ترک کرنے پڑے گی، وَإِلَّا وہ اپنے لیے میدان فراہم نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا میدان ان دو صورتوں میں ہمارے لیے فراہم ہوتے ہیں، ایک ہے کہ تربیت اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے، کیونکہ انسان کو خلق اللہ نے اسی لیے کیا ہے کہ جو باطن میں ہے اسے آشکار کر دے۔ اب باطن میں ہم نے جو ڈالنا ہے، باطن میں جو اختیار کرنا ہے، وہ اسی قلیل سے زندگی میں ہمیں فرصت ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے زمین بنائی اسی طریقے سے ہے کہ وہ کئی ایسی نعمتوں اور مصیبتوں اور مشکلوں سے دوچار ہوگا، اور اس کے پاس یہ فرصت ہوگی کہ آیا اوصاف اخلاقی اس کو جنم دے یا وہ حیوانی اوصاف کو جنم دے، مثلا صبر کرے یا بے صبر ہو کے چیخے چلائے۔ جیسا کہ ابھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ فلسطینی مظلومین غزہ میں اسرائیلی وحشتناک بربریت کے نتیجے میں جو آدھی سے اوپر تعداد، اس ٹائم 10,000 تعداد ہونے والی ہے، اور اس میں آدھی سے اوپر تعداد فقط بچوں اور خواتین کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پہ شکوہ نہیں ہے، الحمدللہ ہے۔ یہ وہ استقامت کا پہلو ہے کہ سید المقاومہ سید حسن نصر اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی تعریف کر سکوں، الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ ان کے اس حوالے سے کوئی ایسے لفظ لاؤں کہ وہ عکاسی کر سکیں کہ جو وہ حوصلہ، استقامت، مقاومت اور ثبات قدم دکھا رہے ہیں اس راہ میں، کیونکہ دشمن تو اسی لیے ان مظلوم بچوں اور عورتوں کے اوپر بمبارمنٹ کر رہا ہے اور انہیں برے طریقے سے وحشتناک بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے، تاکہ وہ لوگ خود ان مجاہدین کو کہ جو اسرائیل میں مسجد اقصی، بیت المقدس اور امت اسلامیہ کی نجات کے لیے ایک قدم اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے اٹھا کے پیچھے لے آئیں، لیکن یہ لوگ صبر کا عظیم نمونہ بن رہے ہیں۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ حالات آ جاتے ہیں قوموں کے اوپر، انسان کی اپنی انفرادی زندگی میں بھی آتی ہے، اس لیے اخلاق کو ان دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، ایک انفرادی اخلاق ہے اور ایک اجتماعی اخلاق ہے۔
ایک دفعہ میری ذات وہ کئی مشکلات سے دوچار ہوتی ہے اور مصیبتوں سے دوچار ہوتی ہے اور نعمتوں سے بھی دوچار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ معاشرے کے اعتبار سے ہم مشکل سے دوچار ہوتے ہیں، معاشرے کے اعتبار سے ہمارا ایک وظیفہ بنتا ہے۔ اب یہاں پہ صبر جزا فضا کر کے بھی صبر ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ افراد تو ہاتھ سے نکل گئے، اور یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید باندھ کے اپنے فیصلے کے اوپر ڈٹ کے، موقف کے اوپر ڈٹ کے، وہ اس صفت صبر کو بھی اپنے اوپر حاکم کر سکتا ہے۔ بہرحال میدان چاہیے، ایک تو میدان اللہ تعالیٰ نے نیچرلی بنا دیا ہے، طبی طور پہ اس دنیا کے اندر خلق کیا ہے، میں اور آپ ہم میں سے کوئی بھی اس میدان سے نہیں بچ سکتا، وہ اس نے دوچار ہونا ہے۔ اس سے جب دوچار ہوگا، یا انسانیت اس کے اندر سے سامنے آئے گی یا حیوانیت سامنے آئے گی، اور اسی کے ساتھ پھر وہ آگے جیے گا۔ دوسرا میدان انسان نے خود انتخاب کرنا ہے، خود اس کے لیے اس نے آگے قدم بڑھانے ہیں، خود اس کے لیے اس نے راہ کھولنی ہے، اور یہ میدان جب اس نے قدم ارادتاً بڑھا دیا، مثال کے طور پہ ایک نے خود آرمی کو انتخاب کیا کہ میں نے اس میں جانا ہے، میں نے اپنے مثلا جو ہمارے ملک کی فوج ہے اس کا حصہ بننا ہے۔ اب وہاں پہ اسے ٹریننگ بھی سخت دی جائے گی، وہاں پہ اس کو آرڈر کے اوپر فوراً قدم اٹھانے کا بھی بار بار درس دیا جائے گا، تربیت دی جائے گی، پھر جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف میدان میں بھی انہیں وارد کیا جائے گا۔ یہ ساری مشکلات ہیں، اس نے خود ان کا سامنا کیا۔ ایک شخص ہے، وہ ڈاکٹر کا شعبہ اس نے اختیار کیا۔ اب مریض طرح طرح کے آتے ہیں، اور ہر مرض میں کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے، لیکن وہ وہاں پہ اپنے وجود میں اسے برداشت کرتا ہے۔ اس کا وظیفہ بنتا ہے کہ وہ مریض کو نہ بیچے، کیونکہ اس ٹائم مریض کا یا مال بیچا جاتا ہے یا اس کے اعضاء بیچے جا رہے ہیں۔ اب پیچھے سے کمپنی ہے میڈیکل، اس نے دباؤ ڈالا ہے کہ آپ نے ہماری یہ میڈیسن بیچنی ہے، اور ہسپتال نے ان سے بھاری پیسے لیے اور آرڈر جاری کیا ڈاکٹر کو کہ ہمیشہ یہی لکھ کے دینی ہے، اور وہ ہے بھی مہنگی، لیکن اسی فارمولے کی دوسری کمپنی کی بھی ہے، لیکن اگر وہ بک گئی تو یہ رہ جائے گی، اور یہ رہ جائے گی تو پورے ہسپتال کا جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا اس کو نقصان ہوگا۔ تو یہاں پہ ڈاکٹر جو ہے وہ دوسری کی خبر ہی نہیں مریض کو دیتا۔ اسلامی اعتبار سے یہ خیانت شمار ہوگی، وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ دوسروں کے اموال جو ہیں وہ اس طرح سے لوٹے، لیکن یہاں پہ اب وہ ایک داؤ میں ایک شکار ہو گیا مشکل کا، لیکن اس نے اس مشکل کا انتخاب اپنے خود اختیار سے کیا۔ اسی طریقے سے اور ہمارے پاس میادین آ جاتے ہیں کہ جس میں انہوں نے قدم رکھا اپنے ارادے سے، اور ہر شعبے کے اعتبار سے نعمات اور مصیبتوں کا اسی شعبے کی ساخت کے مطابق اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ اختیاری قدم بھی انسان کے اندر اوصاف اخلاقیہ کو ابھارنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب آئیں ہم انہی میں سے رفق ہے، لہٰذا یہ دوبارہ تکرار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، ہم جو بھی اخلاقی وصف پڑھیں گے اس کو ایک دفعہ اخلاقی سطح کے اوپر مطالعہ کیا جاتا ہے، اور ایک دفعہ عمل صالح ہونے کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ اب روایات اہل بیت علیہ السلام جب ہمارے سامنے آئیں تو وہاں پہ ظاہراً تو اس طریقے سے نہیں ہمیں کوئی حکم دکھائی دے رہا کہ یہ اخلاق کی سطح کے اوپر پہنچانے کا درس ہے، لیکن اگر ہم دقت کریں ان روایات پہ اور ان مضامین کے اوپر ہم غور و فکر کریں تو وہ یہی ہمیں احادیث مبارکہ تعلیم دے رہی ہیں کہ اپنی زندگی میں مسلسل اسے اختیار کرو۔ اس لیے علماء کرام نے ان احادیث کو اخلاق کے باب میں رکھا، وَإِلَّا اخلاق تکرار کے علاوہ اور ارادے اور اختیار کے بغیر جب تک صفت راسخ نہ ہو جائے تب تک اخلاق نہیں کہلاتا۔ لہٰذا آپ ان احادیث سے ہر دو سطح کا پیغام لے سکتے ہیں۔ جیسے حلم کے بارے میں گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا، یہ تمام اخلاقی اوصاف کے بارے میں ضابطہ ہمارے پاس ایک نوع ہم اخذ کر سکتے ہیں اس حدیث سے جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، کہ اگر امام فرماتے ہیں کہ حلم کی صفت کو تم اپنے وجود میں راسخ طور پہ اختیار نہیں کرتے، فتحلم، تو حلم کی صورت بناؤ، ظاہری طور پہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ یہی ہمیں رفق میں بھی ضروری ہے، یہی ہمیں مثلاً شجاعت میں بھی ضروری ہے، یہی ہمیں دیگر امور میں بھی ضروری ہے، کہ تاکہ اپنا شمار اس گروہ میں کرائیں
کہ جو گروہ ان اوصاف کمالیہ کو اپنے وجود میں راسخ کیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس شخص کو بھی انہی گروہوں میں شمار کرنا شروع فرما دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل الہی، رحمت الہی نازل ہوگی، اور ثواب کے اعتبار سے یا کسی حد تک مرتبے کے اعتبار سے جو فضل الہی کا تقاضا ہے اس کے اوپر وہ انشاءاللہ تعالیٰ عنایت ہوگا. لہٰذا آئیں اب ہم رفق کو دیکھیں. رفق ہمارے پاس نرمی یا لین بھی اسے کہتے ہیں، جو سختی اور خشونت اور درستگی کے مد مقابل ہے. ایک ہی واقعہ، ایک ہی معاملہ، اس میں انسان درستگی اور سختی کا بھی اظہار کر سکتا ہے، اور ایک ہی معاملے میں انسان نرمی کا بھی سلوک کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے بغیر پوچھے ہماری ایک چیز لے لی، یا بغیر پوچھے ہمارا موبائل اس نے اٹھا لیا یا دیکھنے لگ گیا. یہاں پہ ایک رویہ ہمارا انتہائی توہین آمیز ہو سکتا ہے کہ اس سے موبائل چھینا، دو چار اس کو ہم نے سخت الفاظ سنائے، یا ناگوار چہرہ بنا کے اس کی طرف خشونت والی نگاہوں سے یا سپاٹ چہرے کے ساتھ ہم نے اسے دیکھا. یہ جو ہماری کیفیت ہے یہ درستگی کہلائے گی، خشونت کہلائے گی. اور ایک دفعہ اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہربانی فرما کے یہ میرے حوالے کر دیں، اور بغیر اجازت کے لینا کوئی مناسب عمل نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے. نرمی کا آپ نے رویہ اختیار کیا. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے جو موارد ہیں جس میں آپ کے پاس دونوں چانسز ہوں، خشونت بھی آپ دکھا سکتے ہیں اور نرمی بھی دکھا سکتے ہیں، وہاں پہ نرمی کا عنصر دکھائیں تو اخلاقی ایک صفت ہمارے اندر جنم لے گی. اب یہ موبائل کا مثلا واقعہ ایک دفعہ پیش آیا، اب دوسری دفعہ وہ اسے واقعہ ہی نہیں پیش آ رہا کہ وہ رفق کا مظاہرہ کرے. تو یہاں پہ رفق اس کے لیے، کیونکہ تکرار کے ساتھ ایک عمل انجام پائے تو وہ انسانی نفس میں صفت بنتی ہے. لہٰذا وہ اگر تربیت خداوند متعال کی جانب سے اس کے لیے تربیت کے مواقع فراہم ہو جائیں، وہ اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ بار بار ایسے مواقع پیش آ رہے ہیں. مثلا ایک دفعہ کوئی اٹھا کے چلا گیا موبائل، ایک دفعہ کسی نے توہین کی تھی، اب آ کے بڑے اچھے طریقے سے بات چیت شروع کر دی ہے. ایک آپ کو دوست ہی نہیں سمجھتا تھا، اب آ کے وہ آپ سے دوستی کے حوالے سے تعلقات قائم کرو، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے قریب آ کے سے مفاد لینا چاہتا ہے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، اور ہر چاروں طرف سے جس سمت سے بھی آپ کے لیے یہ رویہ یا یہ معاملہ، یہ حادثہ پیش آ رہا ہے، یعنی واقعہ پیش آ رہا ہے، اس میں آپ کے پاس موقع ہے کہ نرمی کا سلوک کریں یا سختی کا سلوک. تو اس موقع پہ نرمی کا سلوک رفق کی صفت کو انسانی وجود پر اجاگر کرتی ہے. انسان کے وجود میں ایک اس کی اجتماعی زندگی ہے اور ایک اس کی انفرادی زندگی ہے. ہر دو صورتوں میں دین اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ نرمی اور رفق کا مظاہرہ کریں، لیکن اس طرف توجہ رہے کہ رفق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے مثلا برا ایک استفادہ کر جائیں، سوء استفادے کا موقع نہیں دینا چاہیے. بالفاظ دیگر اگر کسی مورد میں خشونت اور سختی اور ایک درستگی کا رویہ ضروری ہے، وہاں پہ نرمی کا اختیار کرنا نادانی ہے، حماقت ہے. لہذا ہم یہ ایک ضابطہ آیات و روایات سے اخذ کر سکتے ہیں. ہر جگہ ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اسی طریقے سے نرمی اختیار کی. ہر جگہ نرمی، سوائے اس مورد کے کہ جس مورد میں خشونت، سختی اور غلظت اور شدت وہ لازم ہے. اس کی مثال اس طریقے سے دی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی ریاست جب قائم ہوئی مدینہ منورہ میں، تو 3 بڑے گروہ سامنے آ گئے. ایک گروہ یہی مشرکین کا گروہ تھا، دوسرا گروہ وہ یہود اور نصارہ کا تھا، اور تیسرا گروہ منافقین کا تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات طیبہ کا اٹھائیں تو انہوں نے ہمیشہ ہی نرمی کا سلوک کیا، یہاں تک کہ لازم ہو گیا کہ درستگی اور خشونت کا اور غلظت کا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے. مثلا مکہ ہجرت، مکہ سے مدینہ ہجرت سے پہلے
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گالیوں کو برداشت کرتے رہے، مختلف طریقوں سے وہ طعنے تشنیع کیا کرتے تھے، پھر مارنے لگ گئے، ظلم و ستم زد و کوب کرنے لگ گئے. جسے کہتے ہیں کہ گلی سے گزر رہے ہیں تو 4 بندے آئے، برے طریقے سے مار پیٹ کے بھاگ گئے. یا اسی طریقے سے پورا معاشرہ توہین کرنے لگ گیا، سوشل بائیکاٹ انہوں نے کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر آخری مرحلہ آیا کہ ہجرت کر لی، لیکن سختی کا سلوک ان کے ساتھ نہیں کیا، غلظت کا سلوک ان کے ساتھ نہیں کیا. اب جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو اس جگہ پہ مشرکین کو کچھ بھی نہیں کہا، وہ خود جنگ لڑنے کے لیے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط اور فقط فتح مکہ کے موقع پہ مکہ کی طرف ایک لشکر کو لے کے گئے، ورنہ کسی بھی جنگ میں پہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے. اور فتح مکہ میں بھی در حقیقت یہ جو شرک اور کفر کا مرکز تھا، جو آئے روز مسلمانوں کی آبادی اور مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتا تھا، وہ باعث بنا کہ وہاں پہ ایک لشکر لے کے جائیں. وَإِلَّا ارادتاً و قصداً، یا بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جنگ مجبوری کا نام ہے دین اسلام میں، اختیاری عمل نہیں ہے. جنگ مجبوری کی صورت میں ہوتی ہے، بدون مجبوری نہیں ہوتی. اب آئے مدینہ منورہ میں، جنگ بدر بھی ہوئی تو مدینہ سے دور 80 کلومیٹر ہوئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ اب یہ جو سختی کا ایک ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، اس میں نرمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی مقدار میں ابھار رہے ہیں. اب جنگ بدر بھی مجبوری میں لڑی گئی، مشرکین آئے تھے حملہ کرنے. جنگ احد بھی جو بالکل مدینہ کے ساتھ لڑی گئی، وہ بھی مشرکین 400-450 کلومیٹر طے کر کے مدینہ آئے تھے، مسلمانوں نے حرکت نہیں کی. خندق بھی اسی طرح سے تھی. خیبر بھی مسلسل یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے انجام پائی. اسی لیے جب خندق کے بعد حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر انہوں نے صلح کی مصالحت کی پیشکش کی، تو ادھر آپ دیکھیں کہ ادھر کیا تقاضا بنتا ہے. اب ایک طرف تو ایسا دشمن ہے جس نے آئے روز مسلمانوں کو اذیت میں ڈالا ہوا ہے، ان کی جانوں اور ناموس کے اوپر حملے کر رہا ہے، اور مسلمان ایک بڑی تعداد میں ان سے نقصان بھی اٹھا چکے ہیں. لیکن جیسے ہی دشمن نے اپنے آپ کو مصالحت کے اوپر اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی نرمی کا سلوک کیا اور صلح حدیبیہ کو انجام دیا. بعض صحابہ کرام نے شدت سے اعتراض کیا، بلکہ خلیفہ دوم تو یہ کہنے لگ گئے کہ آج کے دن جتنا مجھے ان کی نبوت کے اوپر شک ہوا ہے، کبھی مجھے اتنا شک نہیں ہوا تھا. یعنی شدید شک کا شکار ہو گئے کہ یہ نبی بھی ہیں یا نہیں، کہ اس موقع پہ صلح حدیبیہ کے مسلمان قوت میں بھی ہیں، اسلحہ بھی ان کے پاس ہے، مشرکین کو دبا سکتے ہیں، لیکن یہ صلح کر رہے ہیں. نرمی حاکم تھی، رحمت حاکم تھی. لہذا خیبر میں بھی اسی طریقے سے ہوا کہ یہ جو یہودی، جب انہوں نے نفاق دکھایا، اب نفاق سے پہلے یہودیوں کے ساتھ انتہائی ملن نثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا. مثلا خزرج کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، یہ شخص ابن ابی جو ہے یہ سردار منافقین شمار ہوتا تھا. جب یہ مر گیا تو انہوں نے گزارش کی، اب ظاہری طور پہ اسلام یا کلمہ شہادت پڑھ چکا ہے، لیکن منافق اور سارا معاشرہ جانتا ہے کہ یہ منافق انسان ہے، لیکن اب قبیلے کا سردار ہے، اور اس قبیلے کے سردار سے درستگی کا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور حاکم اور فاتح جنگ، تمام جنگوں میں فتح حاصل کیا ہے، اور فاتح مکہ بھی ہیں، مکہ بھی فتح ہو گیا جو سب سے بڑا دشمنی کا گڑھ تھا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تقاضا کیا کہ نماز جنازہ پڑھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ اپنا لباس دیں یا چادر دیں جس میں اس کو کفن میں ڈال، کفن کی صورت میں اسے دفنائیں. چادر پیش کی، اس پہ بعض نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح کا عمل کیوں؟ تو فرمایا کہ میرے اس رویے سے کئی افراد یہاں پہ مسلمان ہو سکتے ہیں، کیونکہ نرم رویہ وہ دل میں جگہ بنانے کا باعث بنتا ہے، درستگی کا رویہ نہیں. درستگی دھکیلتی ہے، نرمی وہ جذب کرتی ہے. اسی لیے ہم نے جو اخلاق کے بنیادیں پڑھی تھیں، 4 بنیادیں تھیں، اس میں ایک قوت شہوت تھی اور ایک قوت غضب تھی. قوت غضب جو ہے وہ دھکیلتی ہے، دور کرتی ہے، بھگاتی ہے،
لیکن قوت شہوت کیا ہے؟ وہ جذب کرتی ہے۔ رفق کو آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ تہذیب الاخلاق میں ابن مسکوہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قوت شہوت یعنی عفت کے ضمن میں رکھا ہے۔ عفت یعنی وہی قوت شہوت جب اعتدال میں ہو تو اسے عفت کہتے ہیں۔ عفت کے ضمن میں رفق رکھا انہوں نے، اور حلم کو رکھا انہوں نے شجاعت کے ضمن میں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ جذب ہے، دل کے اندر بات اترتی ہے، رفق نہ ہو تو بات نہیں اترتی۔ ہمارے ہاں ایک وہی جسے کہتے ہیں پنجابی سٹائل یا دیہاتی سٹائل، کہ بات سمجھانے کے لیے پہلے 2-4 لگاتے ہیں، پھر ڈنڈا دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے بعض نے قرآن حفظ بھی اسی طرح سے کرانے کا سلسلہ رائج کیا ہے۔ الحمدللہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مدارس اس سختی سے 2-4 نہیں ہیں، اور اس کے اصلاً رواج موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی دینی ایک مدرسہ چاہے شیعہ ہو یا سنی، اس میں اس ڈنڈے کے ذریعے سے یا تھپڑ کے ذریعے سے یا مار کٹائی کے ذریعے سے کون سا علم اس کے وجود کے اندر منتقل کیا جائے گا؟ ہاں قوانین ہونے چاہیے، قوانین میں بھی رفق کو زیادہ بیان کرنا چاہیے، رفق کی حاکمیت، خوف بھی ہو لیکن رفق ہوگا تو اس کے اندر یہ نرمی اور اس کی تربیت کے عنوان سے وہ چیز جاگزین ہو جائے گی، یعنی اس کی روح میں وجود میں آنے لگ جائے گی۔ لہٰذا یہ جو ہمارے پاس رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے وہ یہی کہ انہوں نے فرمایا کہ مسلمان ہوں گے، اس لیے جب یہ سردار منافقین یہ مرا تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی کرنے پڑی، جس کے اوپر بعض نے اعتراض کیا کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ سورہ توبہ کی یہی آیت ہے کہ رسول اگر آپ 70 دفعہ بھی اس کے اوپر استغفار کریں تب بھی اللہ اسے نہیں بخشے گا، کیونکہ جو حجت الہی کا دشمن ہو اس کے لیے حجت الہی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ حجت الہی کا دشمن نہیں ہو سکتا، وہ قابل بخشش نہیں ہے۔ تو خلیفہ دوم نے شدید اعتراض کیا۔ اب اہل سنت کتب میں آیا ہے کہ خلیفہ دوم کی خواہش کے مطابق اللہ نے آیات نازل کی اور سرزنش کی، لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں یہ بات آئی کہ جب خلیفہ دوم حضرت عمر نے اعتراض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر غضب سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں اس کے لیے دعا نہیں کر رہا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بد دعا کر رہا ہوں، تم کیوں یہ سمجھ رہے ہو کہ میں دعا کر رہا ہوں؟ لہذا میری جو خاموش کلمات ہیں وہ تمہارے لیے ایک اور عکس اور تصور پیدا کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پہ نرمی کا اظہار یا غلبہ ان کی شخصیت میں رحمت اور نرمی کا، یہ اسلام کے قریب لانے میں معاشرے کو کامیاب ہوا، اس کی وجہ سے لوگ جذب ہوئے، اٹریکٹ ہو گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو جو بدترین دشمن تھا ابو سفیان اس کو بخش دیا۔ جناب حمزہ علیہ السلام کا بہت غم منایا کرتے تھے، اور وہ جو وحشی غلام تھا، نام ہی اس کا وحشی تھا، افریقی جو غلام ہندہ کا تھا، وہ آیا اور معذرت خواہی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، اس قدر کراہت اور نفرت تھی، لیکن اس نے اسلام یا کلمہ شہادت پڑھا، معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح اور بدترین 7-8 ایسے افراد کہ اصلاً ان کی جان بخشی ہی نہیں جا سکتی، یعنی ان کی حلق کے اوپر جب تلواریں پڑ گئیں اور اس تلواروں کی حدت اور شدت انہیں اس کی کاٹ اپنی گردن پہ ان کو احساس ہوئی تو تب انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ گئے۔ انہیں کہتے ہیں طلقاء، جیسے معاویہ ابن ابی سفیان، ابو سفیان اور عتبہ ابن ابی سفیان، عتبہ بن ابی سفیان معاویہ کے بھائی وغیرہ، یہ خاندان طلقاء میں سے تھا، یعنی انہیں جب اپنی گردن کٹتی دکھائی دی تو اس وقت فوراً انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفق کی ایک غلبہ اور وہ وجہ بنی دین اسلام کی نشر و اشاعت کی، دلوں میں تعلیمات اسلامی کی جاگزین ہونے کی۔ لیکن اسی دوران ایک طبقہ اور ہے، اور وہ طبقہ ہے جو مسلسل سازشیں کرنے والا ہے، مشرکین میں بھی اور منافقین میں بھی، جو مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف میں تھے، مدینہ میں بھی تھے وہ منافقین اور اطراف مدینہ میں بھی تھے، اور رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وہ قائم رہے۔ ان کے بارے میں قرآن نے
انتہائی شدت کے ساتھ رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا، انتہائی شدت کے ساتھ غلظت کا حکم دیا۔ فرمایا کہ ان کو جہاں پاؤ وہاں پہ قتل کر دو، کیونکہ یہ آئے روز فتنے برپا کرنے والے ہیں، مسلمانوں کی ریاست کو تباہ کرنے والے ہیں، لوگوں کی جان مال عزت ناموس کو لوٹنے والے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شدید ترین حکم ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حیات طیبہ میں رفق، رحمت، لین یعنی نرم ہونا، نرم رویہ، معاف کر دینا، درگزر کرنا، اس کا غلبہ ہی غلبہ ہے، سوائے اس مورد کے کہ جہاں پہ مجبوری ہے کہ خشونت اختیار کی جائے، درستگی اختیار کی جائے، وَإِلَّا یہ قابو میں آنے والا نہیں۔ مثلا ایک شخص آزادانہ گھر کے اندر جرائم شروع کر دیے، اب جب اس نے ایک جرم انجام دیا تھا، وہ دوسروں تک نہیں پہنچا تھا، سمجھایا اسے، دوسری طرف جرم انجام دیا اور اب دوسرے بھی متاثر ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ درستگی میں آنا لازم ہے، سختی میں آنا لازم ہے۔ یا ایک شخص ہے وہ آپ کی نرمی سے بری عادتیں اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، مثلا کوتاہی پہ کوتاہی کر رہا ہے، نہ وہ اس کے اندر کوئی صلاحیت بھر رہی ہے، نہ وہ اپنے جس کام سے تعلق رکھتا ہے اس کام کو انجام پا رہا ہے، سستی، غفلت، شہوات، آرام، ان کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ نصیحت، 2، 3، کئی طریقوں سے اس کے اوپر نرمی کا سلوک کریں، لیکن اس کے بعد آپ کے لیے لازم ہے کہ اس کو مہار کھینچنے کے اعتبار سے ایک نوع درستگی، البتہ وہ درستگی، وہ غلظت، وہ سختی جو اخلاق کے دائرے سے باہر نہ ہو، لہذا اس دائرے میں آپ کو لانا لازم ہے۔ بس رفق قاعدہ ہمارے پاس کیا آ گیا، ہر معاملے میں رفق دکھائیں، رحمت اور نرمی دکھائیں، سوائے جہاں پہ مجبوری ہو جائے کہ یہاں پہ میں نے سختی دکھانی ہے۔ مثلا حدود الہیہ جہاں جاری ہونی ہے، روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب مجرم پہ حد اللہ کی جاری ہو رہی ہو تو نرمی کا احساس اپنے دل میں نہ کرو، پیدا ہو تو اسے دباؤ اپنے دل میں سختی کے ساتھ۔ لہذا جہاں پہ سختی لازم ہے وہاں پہ سختی ضروری ہے۔ اب آئے ہاں آپ اجتماعی حوالوں سے، کہ گفتگو ہماری اس حوالے سے طولانی در طولانی ہو رہی ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں درستگی کو اصل قاعدہ بنائے ہوئے ہوتا ہے، غصہ غضب کہ میں ابھی اس کو سبق سکھاتا ہوں، میں ابھی اس کو انتقام لیتا ہوں، میں ابھی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہوں کہ اسے پتہ لگ جائے گا۔ اس نے اصل لوگوں کو قابو کرنے، لوگوں کو سبق سکھانے، اپنے امور زندگی کو درست کرنے کا قاعدہ جو ایجاد کیا انسان نے خود، وہ سختی ہے، وہ درستگی ہے، وہ تلخی ہے۔ لیکن دین اس کا برعکس حکم دے رہا ہے، اس نے نرمی کس سے کرنی ہے؟ جو اس کے ماتحت آ جائے، جو بالکل اس کے عین مطابق چلے۔ لیکن دین اس کے برعکس کہ ہر جگہ نرمی کا اظہار کرو، ہر جگہ نرمی کا سلوک کرو، نرمی سے ہر جگہ پہ پیش ہو، سوائے اس جگہ جہاں لازم ہو جائے کہ درستگی اختیار کرو۔ مثلا ملک کے اندر کرپشن کی، اب کرپشن کر بیٹھا ہے، پیسے واپس کر دے تو ٹھیک، سختی زیادہ نہیں کی جائے، لیکن پیسے بھی نہیں واپس کر رہا اور پوری قوم کے پیسے کھا گیا، وہ بیت المال کو نگل گیا ہے، تو یہاں پہ اس کی جو سزا ہے وہ بہت سخت ہوگی، کیونکہ ایک چوری کرنے والی کی سزا یہ ہے کہ انگلیاں یعنی آدھا ہاتھ جو ہے، ہاتھ کا کاٹنا، یعنی ہتھیلی کے علاوہ بقیہ ہاتھ کاٹیں۔ لیکن جس نے قوم کو لوٹ لیا ہے تو اس کی سزا تقریباً پھانسی ہی بنتی ہے، عموماً پھانسی ہی کا حکم آتا ہے، البتہ وہ قاضی اور اس کے قضاوت کے آداب اور احکام سے تعلق رکھتا ہے کہ اس میں وارد نہیں ہوتے۔ خلاصہ کلام وہ موقع، وہ نرمی کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح قوانین کی پامالی اجتماعی طور پہ، بعض قوانین اور قوانین پوری دنیا میں بنائے اسی طرح جاتے ہیں کہ بعض ایسے جرائم ہیں کہ جو انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ تر، یا ابھی اس کی نوعیت اس طرح سے بلند و بالا نوعیت نہیں آئی، جیسے ٹریفک سگنل اس نے توڑ دیے، ادھر تھوڑی نرمی کا سلوک کر کے تھوڑے سے پیسے کاٹ لیے۔ لیکن ایک دفعہ اس نے بہت بڑی ٹریفک میں غلطی کی اور کئی لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دی، اس سے زیادہ بڑے اس کے اوپر ایک جرمانہ آئے گا۔ اگر اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور ہے تو ممکن ہے کہ اس سے سخت سلوک کرنا شروع کر دیا جائے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ قانون کے اجراء کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ آئیں اب ہم احادیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور اس ضمن میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ نرمی کو اپنی زندگی میں مسلسل اختیار کیے رکھنا، کیونکہ نرمی کے موارد ہی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ آتے ہیں، کرختگی اختیار کرے یا نرمی اختیار کرے۔
تو نرمی کو اپنے اوپر غالب رکھے اور سختی اور کرختگی اور تلخی کو وہ مجبوری کا ایک مرحلہ قرار دے۔ احادیث مبارکہ میں عبادت کے ضمن میں ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ رفق کے حوالے سے حدیث نمبر 3، اور جو بعد میں تکرار بھی ہوئی، ہم اس کا مطالعہ کر رہے تھے کہ اس میں امام معصوم علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے، اور رفیق کہتی ہے اسے جو نرم زندگی میں رہے۔ مثلا اگر میاں بیوی ایک گھرانے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے پہ مہربان ہیں، دونوں ایک دوسرے پہ نرم ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ رفیق دوست کو بھی کہتے ہیں، لیکن دوست اور رفیق میں فرق ہے۔ رفیق وہ ہوتا ہے کہ جس کی نرمی کسی انسان کے اوپر غالب رہے، مثلا کوئی شخص ہمارے اوپر نرمی کے اعتبار سے غالب رہے، مثلا ہمیشہ ہماری ضرورت کا زیادہ خیال رکھے، اسی طریقے سے نچھاور کرے ہمارے اوپر مختلف طرح کے اموال ہیں، اخلاقیات کے اعتبار سے، مہمان نوازی کے اعتبار سے، ہماری خطاؤں کو درگزر کرے، نظر انداز کر دے۔ یہ جو پہلو ہیں یہ رفق ہے کہ خطاؤں کو نظر انداز کر دیا اور نچھاور کرے عطایا کے ذریعے، ہدیے کے ذریعے سے اور دیگر امور سے۔ یہ انسانی زندگی میں رفق کی صورت ہے۔ اس لیے گھرانے میں رفق نہ ہو تو وہ گھرانہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ علماء اخلاق ذکر کرتے ہیں کہ گھرانہ دو صورتوں میں سے ایک ہی ہے، یا بیت عنکبوت ہے، مکڑی کا گھر ہے۔ مکڑی کا گھر اپنے مٹیریل کے اعتبار سے بہت قوی ہوتا ہے کہ کبھی بھی نہیں سمٹ جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو جال ہوتا ہے مکڑی کا وہ سمٹ جاتا ہے، توڑ نہیں سکتے آپ اسے، مٹیریل کے اعتبار سے قوی ہے وہ، لیکن آباد ہونے کے اعتبار سے ضعیف ترین ہے۔ اوہن البیوت قرآن کریم نے کہا ہے، سب سے ضعیف ترین گھرانہ یہی ہے۔ اور ایک گھرانہ ملاکوتی ہے، ایک گھرانہ عنکبوتی ہے۔ عنکبوتی یعنی مکڑی والا گھرانہ۔ ایک گھرانہ عنکبوتی ہے اور ایک گھرانہ ملاکوتی ہے۔ عنکبوت مکڑی یہ کرتی ہے کہ وہ بڑا خوشنما اپنا خوبصورت سا گھر بناتی ہے، اور اڑنے والے حشرات جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اندر سے آرام سے گزر جائیں گے، کیونکہ بڑا خوبصورت، نفیس اور بڑا مرتب اس کا جال بنا ہوتا ہے۔ تو وہ اگلا پرندہ اپنی قوت کے اعتبار سے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو اندر سے درمیان سے گزر جاؤں گا یا توڑ کے گزر جاؤں گا۔ یعنی وہ مہمان نوازی کے اعتبار سے اپنی راہ اور اپنے گھر کو بڑا خوشنما، بڑا وسیع و عریض، سخی قسم کا اپنا گھرانہ پیش کرتا ہے عنکبوت، لیکن جب وہ آتا ہے تو وہ جال سے چپک جاتا ہے اور اب فرار کی راہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک نقطہ کہ ظاہر اس نے کچھ اور کیا کہ یہ تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا خوشنما بہترین جگہ تمہارے رہنے سہنے اور تمہاری اس دنیا کے اعتبار سے بہترین جگہ ہے۔ وہ آیا، اب جب آ گیا اور ایک نو پھنس گیا ہے تو مکڑی آ کے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتی ہے، فوراً نہیں مارتی، وہ تڑپتا رہتا ہے۔ تو وہ گھرانے کہ جو جب آغاز ہوتا ہے تو بڑا انہوں نے اپنے آپ کو بہترین طریقے سے شو کیا ہوتا ہے، بڑے مہمان نواز ہیں، پھڑے کھلے دل کے ہیں، بڑے عفو درگزر اور حلم اور بردباری رکھنے والے یہ افراد ہیں۔ اب فرد آ گیا، مثلا خاتون آباد ہو گئی اس کے گھر میں، یا شوہر نے فلاں خاتون سے شادی کر لی، اب جب کھلا تو یہاں پہ مشکلات پیدا ہو گئی۔ مثال کے طور پہ تانے دینا ایک دوسرے کو، تانے دینا وہی ہے کہ مکڑی تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے، ہر ٹائم تانوں کی زبان۔ تانا کہتے ہیں عربی میں، تان لفظ کہتے ہیں نیزے کی نوک کو، کیونکہ نیزے کی نوک چھلنی کرتی ہے، آہستہ آہستہ لگاتے نہیں تو وہ چھلنی کرتی رہتی ہے۔ تو وہ کلمات جو انسانی روح کو چھلنی کریں اسے کہتے ہیں تانا۔ تو تانا جب دیتے ہیں تو اس سے وہ پھر روح جو ہے وہ زخمی ہوتی جاتی ہے۔ اب یہ جو زخم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں یہ درشتگی ہے، یہ تلخی ہے، یہ ہے بیت عنکبوت۔ اس طرح سے پھر بے اعتمادی کی فضا، شک کی فضا، طرح طرح کی عجیب و غریب صورتیں، عدم حیا ختم ہو جاتی ہے، احترام کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب تو وہ انسان والا گھر ہی نہیں رہا۔ اسے کہتے ہیں بیت عنکبوتی۔ ایک ہے بیت ملاکوتی
بیت ملاکوتی کہ جہاں پہ اگلے کے طعنوں کو کھلے دل سے برداشت کر لے، غصہ غضب میں نہ آئے، شدت اور حدت میں نہ آئے، خصوصاً یہ کیونکہ انسان نے اپنے والدین اور ماں باپ کو وہ بہت ہی مقدس، اوپر چوٹی کا مقدس بنایا ہوتا ہے، جو کہ عرب جاہلیت کے دور کے طور طریقے تھے۔ ادب احترام کے حوالے سے احترام دل میں ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی نے والد کو یا والدہ کو گالی دے دی یا برا بھلا کہہ دیا، اب تیش میں آ کے تہس نہس کر ڈالیں۔ یہ تو چنگیزی دین ہے، یہ تو فرعونی دین ہے۔ والدین کو اگر کوئی گالی دیتا ہے برداشت کریں اسے، غلط کیا اس نے جس نے یہ گالی دی، اور خود اس نے ایک پست عمل انجام دیا یا تہمت لگا دی، پست عمل انجام دیا، لیکن اس کے لیے اپنے سینے میں شرح صدر رکھے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہے کہ جس کے اوپر لڑائی جھگڑے شروع کر کے گھرانے فوراً توڑ دیے جائیں، نہیں، برداشت کرے، اسے سمجھانے کی کوشش کرے، واقعات کو کم کرنے کی ایسی کوشش کرے، کوشش میں مسلسل لگا رہے۔ لہذا دین کی حدود کو سب سے بالا تر رکھے، ذاتیات کو اپنے اندر نیچے رکھے، عفو درگزر زیادہ ہو، رحمت زیادہ ہو۔ یعنی اگلا جو ہے وہ ممکن ہے کہ غصہ اور غضب کی وجہ سے گھر کو توڑنے کے اوپر آ جائے، تو یہاں پہ وہ اپنے دونوں بازوؤں کو رحمت کے ساتھ بچھا دے۔ مثلا دونوں میں ناراضگی ہوگی میاں بیوی میں، اب دونوں ہی اکڑ میں ہیں کہ وہ مجھے راضی کرے تو پھر صحیح ہے، اور وہ کہے کہ نہیں شوہر راضی کرے تو تب میں مانوں گی، اور شوہر کہے کہ نہیں وہ میرے انڈر آ جائے اور وہ مجھے راضی کرے۔ یہاں پہ لازم ہے کہ مرد اپنے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ بچھا دے، آگے قدم اٹھائے۔ یہ بیت ملاکوتی ہے۔ بیت ملاکوتی میں رحمت، رفق، نرمی یہ حاکم ہوتی ہے، کیونکہ مرد ادھر حاکم ہے، خاتون رعایا شمار ہوتی ہے گھر کے اندر، اس لیے ہمیشہ اس کو دبائی رکھنا اور اس کو پریشر اور فشار میں لانا، زبردستی سارے کام کرا دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ درستگی کا رویہ ہے۔ لیکن اس کو اس قدر عزت کا سلوک اس کے ساتھ کرنا، نرمی کا سلوک اس کے ساتھ کرنا، خطاؤں کو درگزر کرنا، اور بڑے معاملات میں اس کو وارد عملاً نہ ہونے دینا، مشورے وغیرہ لے کے تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے، عیب نہیں ہے، لیکن عملاً وارد ہونے میں ایک تدبیر کو اختیار کریں۔ تو یہ وہ مورد ہے نرمی کا کہ جس میں مرد کی جانب سے رحمت کے دروازے کھلے ہوں، وہ اپنے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ بچھا دے، وہاں پہ عفو درگزر کو وہ اپنے اوپر حاکم کر لے۔ اس کو کہتے ہیں بیت ملاکوتی۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارے پاس قرآن کریم کی نگاہ سے دو خاندان آتے ہیں کہ کس طریقے سے اس رویے کو، اب شادی شدہ ہونا وہ در حقیقت خود ایک انسانی اوصاف کے اعتبار سے بہت بڑا میدان ہے، چھوٹا میدان نہیں۔ خصوصاً وہ خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یا وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ نہیں اس کے بغیر میں، مثلا یہ تو بندہ مریض ہے، اس کے ساتھ میں نے کیا وقت گزارنا ہے، تنہا میں اپنی عمر کاٹ لوں گی، تو اس سے ہزار گنا وہ تنہا کیا وقت کاٹے گی، اس نے اپنے اوصاف انسانی جو ان مشکلات کے دائرے میں اس کے وجود پر اور روح پر آشکار ہوں گے، اس نے سب کو کھو دیا۔ یعنی انوار الہیہ کا اس نے دروازہ بند کر دیا، بالکل اسی طرح کھڑکی سے کئی کرنیں وہ پڑ رہی تھی کمرے میں، اس نے پردہ سامنے کر کے سب کی سب کرنوں کو وہ تاریکی میں تبدیل کر دیا۔ لہذا وہاں پہ اس کے لیے جہاد کا موقع تھا، صبر کا موقع تھا، تحمل کا موقع تھا۔ جس بدن کے اعتبار سے، ایک تو روح کے اعتبار سے ہمارے اہداف خلقت ہیں، بدن کے اعتبار سے جو اہداف خلقت اللہ نے قرار دیے تھے وہ پورے ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے گھرانے کو شدت سے تاکید ہے آیات روایات میں، گھرانے وجود میں دو، چونکہ جب گھرانہ وجود میں آئے گا تو یقیناً ایک میدان خوشگواری اور ناگواری سج جائے گا، اور وہ خود انسان کے لیے جو حالات وجود میں آتے ہیں وہ انسان کے اندر ایک تربیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے، کہ آج ہمارے پاس وقت کم ہے، ایک آیت پڑھ کے ہم اسی آیت کی طرف لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رفیق یحب الرفق، کہ آپ نے گھرانے کے اندر دیکھا کہ رفق کو ابھارنا ضروری ہے، وہ رفیق کہلائیں گے، میاں بیوی وائلہ رفیق نہیں ہے۔ دو دوست بھی رفیق تب بھی کہلاتے ہیں کہ مہربان ہو ایک دوسرے کے اوپر، کھلانے کے اعتبار سے، خیال رکھنے کے اعتبار سے، ایثار و قربانی کے اعتبار سے ہم سفر کوئی بن جاتا ہے، رفق دکھائے، وہ ہمارے اوپر خرچ نہیں کر رہا، ہم اس کے اوپر خرچ کریں۔
لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں کہ مہربانی کا ہر مورد کے اعتبار سے الگ پہلو نکل آتا ہے، وہ انسان اس مورد میں جانتا بھی ہے کہ ادھر میں سخت بن جاؤں یا ادھر نرم بن جاؤں۔ تو بعض مواقع ایسے آتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے دروس میں پڑھیں گے کہ وہ کون سے ہیں، کیونکہ اجتماعی حوالے سے تو بتا دیا کہ جہاں پہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، ناموس اور قومی نقصان کا خدشہ لاحق ہو جائے، وہ درستگی کی جگہ ہے، وہ سختی کی جگہ ہے۔ انفرادی زندگی میں کیا ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہم آگے مطالعہ کریں گے، ذاتی اور زندگی میں، انفرادی زندگی میں کہاں پہ تلخی دکھائیں، کہاں درستگی دکھائیں، کہاں سختی دکھائیں، ہم کس نوعیت کی وہ ہو، اسے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن اس جگہ پہ قرآن کریم کی ایک بہت اہم آیت جو کہ سورہ آل عمران 159 ہے، اور بہت بڑا درس اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی رفیق، ان اللہ تبارک و تعالی رفیق یحب الرفق، وہ خود اللہ رفیق ہے، بندوں سے اللہ رفق کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے رفق کو اللہ پسند بھی کرتا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ دین کی نشر و اشاعت میں سب سے اہمیت کی حامل ہے، انقلابات کی دنیا میں سب سے اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے انقلاب کی دنیا میں یا ایک معاشرے کے اندر تبدیلی کی دنیا میں رفق حاکم ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہیں، مہربان ہیں، رفیق ہیں، لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ہوتے سخت گیر، بے شک قانونی طور پہ، کیونکہ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، فض کہتے ہیں اخلاق کے دائرے سے نکلتے ہوئے درستگی دکھانا، غلیظ القلب کے اندر دل کا سخت ہونا، حوادث اور پریشانی اور مصیبتوں میں اس کو کوئی زیادہ احساس ہی نہیں ہوتا قلبی طور پہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں افراد مر گئے ہیں تو اسے کوئی ان حوادث سے زیادہ اندر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، دل نرم ہی نہیں ہے اس کا۔ یہاں پہ یہ ان دو صفتوں کو جدا کرنا لازم ہے، ایک ہے فضن یعنی اخلاق کے دائرے سے نکل کے غلظت اور سختی دکھانا، شدت دکھانا، اور ایک ہے غلیظ القلب، یعنی مثلا ایک جگہ وفات ہوئی ہے، اس کا دل ہی نہیں نرم، کوئی اسے مسئلہ ہی نہیں پیش آ رہا، کسی کے گھر میں فقر ہے، کوئی اسے ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے اندر جب زخمی ہیں، ان زخمیوں کے زخم کو دیکھ کے ان کے دل پہ کچھ نہ گزرے، یہ غلیظ القلب ہو جائے گا، لیکن اس کے درد کو خود اندر احساس کریں۔ جن کے گھروں میں شہادتیں ہو چکی ہیں، جو فقیر ہیں، غریب ہیں، احساس کرے وہ تکلیف اپنے دل میں، یہ ہے رقت قلب، رقیق ہے یہ قلب۔ رقیق قلب ہی اللہ کی طرف بڑھتا ہے، شقی قلب، غلیظ قلب وہ اللہ کی راہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہذا ضروری روایات معتبرہ میں آیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایسی خوراک کھاتے تھے جو رقت دل میں لائیں، نہ غلظت لائیں۔ مثلا گوشت جو ہے وہ سختی لاتا ہے، تو وہ مسور کی دال عموماً وہ نرمی کا باعث بنتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی غذا ہوا کرتی تھی۔ خلاصہ کلام غلیظ القلب، کہ غلیظ القلب میں وہ قانون کے دائرے سے باہر نہیں آ رہا، احکام شریعہ کے دائرے سے بھی باہر نہیں آ رہا، وظیفہ بھی اپنا انجام دے رہا ہے، تمام ذمہ داریاں بھی اپنی انجام دے رہا ہے، لیکن دل اس کا سخت ہے۔ کسی حادثے کو دیکھ کے مثلا اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، نہ آنسو نکلتے ہیں، نہ غم اس کے چہرے پہ طاری ہوتا ہے، نہ وہ اس ماحول کا ایک احساس اپنے وجود کے اندر کرتا ہے، لیکن تقسیم عادلانہ کر رہا ہے، قانون کا اجرا کر رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے وہ بھی عادلانہ ہے، اخلاق کے دائرے میں ہے، لیکن قلب اس کا سخت ہے۔ یہ جو دل سخت ہونا ہے، کسی حادثے اور واقعے اور سانحے سے متاثر نہ ہو وہ بندہ، اس کے مثلا ایک منظر، سخت ایک منظر دیکھ کے اس کے وجود کے اوپر کوئی اثر برپا نہ ہو، یہ اثرات اندرونی ایک احساس ہیں، لازم نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنسو ہی روئے، یہ لازم نہیں ہے۔ آنکھوں سے آنسو کا بہنا ہمیشہ نہیں ہوتا، لیکن اندر ایک احساس برپا ہوتا ہے، الفاظ ایسے بولتا ہے، اس کا ایک احساس کرتا ہے۔ جیسے ابھی مثلا کسی کے گھر میں وفات ہو گئی ہے، وہاں پہ وفات ہوئی ہے، ان کو اب مختلف طرح کے عجیب و غریب درس دینے لگ جائے،
یہاں پہ کہیں گے کہ ان کا احساس تو پہلے کرے کہ کیا مصیبت ان کی پر طاری ہوئی ہے. لہذا وَلَوْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر دائرے حدود سے نکل کے سختی اور درشتگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس پر ہوتی، یا غلظت قلبی ہوتی کہ سانحات اور واقعات سے ان کے دل کے اوپر اثرات نہیں مرتب ہوتے. جیسے بعض خواتین آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے شوہر کی شکایت کی، جیسے جناب عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے الکافی میں اور دیگر کتب میں، کہ وہ آئیں اور کہا کہ میرا شوہر نہ گوشت کھاتا ہے اور نہ گھر زیادہ رہتا ہے اور نہ حق زوجیت پورا کرتا ہے، زوجہ کے قریب ہی نہیں آتا، عبادتوں میں بس صبح و شام لگا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت غضب کے ساتھ نکلے کہ اپنی جوتیاں پہنی نہیں، اٹھا لی انہوں نے. ہوتا ہے نا کہ پہننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. شدت غضب کے ساتھ نکلے، اپنی جوتیاں اٹھائیں اور جہاں پہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے سیدھا ادھر گئے. جب عثمان بن مظعون نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، احساس کیا کہ اور وہ ہیں غضب میں، تو نماز توڑ کے انہوں نے ان کی طرف رخ کیا. فرمایا یہ کون سا دین تم نے اختیار کر لیا؟ میں تو رہبانیت کے لیے تھوڑی آیا تھا اس امت میں، مجھے اللہ نے رہبانیت کے لیے، راہب بننے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا. رہبانیت کے دو معنی، ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے، کہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. عرفان میں مثبت معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے، لوگوں سے ایک حد تک کٹنا بھی لازم ہے، لیکن اس طرح کٹنا نہیں کہ وہ گناہ اور حق تلفی اور معاشرے کے بگاڑ کا باعث بننا شروع کر دے. یہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہبانیت سے تعبیر کیا. لہذا فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین حنیف کے ساتھ بھیجا ہے، جو دین حنیف السماحہ، جس میں نرمی ہے، آسانی ہے، چھوٹ ہے. اس لیے میں گوشت بھی کھاتا ہوں، حق میں زوجیت بھی پورا کرتا ہوں، زوجہ کے قریب بھی جاتا ہوں اور عبادات بھی انجام دیتا ہوں. لہذا تمہیں بھی یہ چاہیے. اور نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سنت سے منہ موڑ لیا اس کا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی شکایت کے اوپر بھرم ہو گئے، ناراض ہوئے. اس سانے کا انہوں نے اپنے دل کے اوپر اثر لیا. جناب حمزہ شہید ہوئے، بڑا انہیں دل غم تھا. پہنچے مدینہ میں، چونکہ ان کے وہاں پہ کوئی بھی ماتم کرنے والا موجود نہیں تھا، ظاہراً ان کی شادی ہوئی نہیں تھی، یا شادی ہوئی تھی تو اس طرح آل اولاد وسیع و عریض نہیں تھی کہ وہاں پہ ماتم اور یعنی نوحیں اور آہ و فغاں برپا ہوتی. تو مدینے والوں کو حکم دیا کہ کیوں ان کے گھر کے اندر ماتم کی یعنی نوحوں کی اور آہ و فغاں کی آوازیں نہیں ہیں، کیوں حمزہ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے. لہذا اس سے ان کا دل متاثر ہوا. لہذا اگر نہ ہوتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے پاس سے یہ سب ہی بھاگ چکے ہوتے، یہ چھٹ چکا ہوتا سارا کا سارا مجمع. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی وجہ سے، بلند اخلاق کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیوست ہوئے، ان کے ساتھ جڑ گئے. اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دین کی تعلیمات کو بیان کرنے میں کامیابی سے ہمکنار نہ ہوتے. اور یہ چیز قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہی ہے کہ نرمی کا آپ اندازہ لگائیں. فرعون جیسی طبیعت، فرعون جیسا سخت بندہ، اس کی جب تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا پروردگار اس سے تو میں ڈرتا ہوں، کوئی تو میرا مددگار ہو. ہارون علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں اپنے ناصر کے حوالے سے طلب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. اب ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، کہ تم اپنے اور اپنے بھائی کو لے جاؤ میری ان آیات کے ساتھ اور میرے ذکر میں کوتاہی سے ہمکنار نہ ہونا. اذهبا الی فرعون انه طغى، فرعون طاغوت بن چکا ہے، جاؤ اس کے پاس، سمجھاؤ اسے. فقولا له قولا لینا، ہاں جب بات چیت کرنا نرم بات چیت کرنا. اور دیکھا آپ نے کہ رفق، فرعون سے گفتگو کا آغاز کرنا تو رفق کے ساتھ نرم بات چیت تم کرنا. قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا، شاید
وہ تذکر، اسے یاد دہانی آ جائے جو فطرت میں اللہ نے تعلیم رکھی ہے، یا ڈر جائے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ فرعون جیسے شقی اور سخت اور غلیظ القلب شخص کے دل میں بھی اگر ہدایت کی بات ڈالنی ہے، نرم گفتگو، نرم لہجہ، نرم بات چیت، نرم رویہ، رفق کے ذریعے سے یہ بیج دلوں کے اندر اترتا ہے، سختی اور درستگی کے ساتھ نہیں اترتا۔ لہذا تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت، نصیحت، وعظ، کسی کو سمجھانا، افہام و تفہیم، معاملات، ان سب کے اندر رفق ہمیں دکھائی دینا چاہیے۔ رفق ایک ایسا عنصر ہے کہ وہ اگلے کی روح کے اندر صلاحیت کرتا ہے، اگلے کی روح کے اندر ایک چیز کو منتقل کرتا ہے اور اس کے ساتھ انسان کا تعلق محبت جوڑ دیتا ہے۔ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا ان دو آیات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا لنت لہم، آپ ان کی پر انتہائی نرم ہیں۔ اگر سخت دل یا درستگی دکھاتے تو یہ لوگ بھاگ جاتے آپ کے پاس سے۔ بس لوگوں کو قریب کرنے کا اصل راز جو قرآن نے بیان کیا وہ نرمی ہے، نرم رویہ اختیار کرو، عفو درگزر، سوائے اس مورد کے جہاں پہ لازم ہو جائے کہ اسے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اور اگر کسی کو بات پہنچانی ہے، ہدایت پہنچانی ہے، نرم رویہ اختیار کرو، نرمی کے ساتھ انذار ہونا چاہیے، انذار یعنی ڈراؤ اسے، لیکن انداز تمہارا کیا ہونا چاہیے، اس پہ نرمی غالب اور حاکم ہونی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔